تو آپ کے سامنے اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر حکیم جماد اشفاق صاحب پرنسپل صاحب طبیعت کالج، یہ آپ کے والدین مالک خصوصی اور ان کا جب آپ طبی لیکچر سنیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آپ کے دماغ کے دریچے کھلیں گے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ یہ میرے کالج میں تشریف لاتے اور میری کمیونٹی یہ رہنمائی دیتے، تو ظاہر سی ویلکم جناب اشفاق صاحب۔ اب میں اسٹیج کے لیے دعوت دیتا ہوں پروفیسر حکیم ضیاء اللہ گڑھی صاحب، ممبر نیشنل کونسل فار طب اور ممبر نیشنل کونسل فار طب کے ساتھ ساتھ چیئرمین شکایات ادارہ کمیٹی نیشنل کونسل فار طب حکیم ضیاء اللہ فتح گڑھی صاحب اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ جواد صاحب جی تھینک یو۔ اس کے بعد حکیم افضل بٹ صاحب خصوصی چیف لائے ہیں، یہ نائب صدر ہیں بزم کرشی کے، تو سینٹرل پنجاب کے چیف لائن بٹ صاحب، پروفیسر حکیم عبدالرؤف خبان صاحب جنرل سیکرٹری بزم کرشی پاکستان گجرات سے، پروفیسر حکیم مشتاق احمد صاحب پرنسپل سلطان محمد علی پروفیسر حکیم تصور محمدی صاحب تشریف لائے جناب، یہ کرشی اور پاکستان طبی کانفرنس کے روح رماب۔ آپ کوئی بھی محفل دیکھیں، کوئی بھی پروگرام دیکھیں تو جس پروگرام میں یہ نہیں ہوتے آپ سمجھ لیں کہ وہ پروگرام ہی انکمپلیٹ ہے۔ تو ویلکم صبر صاحب، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ تو یہ ہمارا پورا ہوا۔ اچھا میں آپ لوگوں سے آگے کے ساتھ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا آپ سب لوگ جو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ پروفیسر حکیم فرید سبحانی صاحب وزیر آباد سے ویلکم ہے، اسی طرح حکیم فاروق شافی صاحب ماشاءاللہ وزیر آباد سے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ لوگ میں پھر گزارش کرتا ہوں سبھی لوگ اس قابل ہیں کہ آپ لوگوں کا یہ جگہ بنتی ہے، لیکن اگر سارے ادھر آ گئے تو ادھر پھر تو اس لیے آپ لوگوں نے بالکل آپ یوں سمجھے کہ آپ سبھی لوگ ادھر بیٹھے ہیں۔ اس کا باقاعدہ اچھا آغاز کرنے جا رہے ہیں سیال کوٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے پروفیسر حکیم اور ڈاکٹر کیسر ضمیر صاحب۔ کیسر صاحب بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ حکیم ماشاءاللہ جمع صاحب تشریف لائے ہیں، پروفیسر حکیم شاہد احمد صاحب ویلکم جناب ویلکم۔ ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہمارے گجرات کا، بہت بڑا نام جی ہاں جی ضرور ضرور۔ تو ویلکم کریں جی ان کا پراپر طریقے سے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اچھا میں ایک آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، آہستہ آہستہ ماشاءاللہ جیسے جیسے سورج نکلا ہے تو رونق بڑھتی جائے گی، لوگ جاتے چلے جائیں گے۔ پہلی تو یہ گزارش ہے کہ ہم بڑے محدود تھوڑے لوگ آج کھل ڈول کے ہم نے یہ نہیں سجایا کام، تو جیتا جیتا لوگ بلائے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ میرا خیال چلتا رہے گا آتے رہے کہ لوگ تلاوت قرآن پاک کے لیے حکیم صاحب کا نام دیا تھا جی، حکیم صاحب تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ جی۔ درس حدیث کے لیے میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر حکیم ضیاء اللہ فتح گڑھی صاحب۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے
زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں. یعنی جو یوم حشر والے دن جو ترازو لگے گا اس میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، لیکن زبان پہ بہت ہلکے ہیں. تو وہ دو کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ. ڈائریکشن تھوڑی دیر درس ہوتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو میں اس موقع کی مناسبت سے ہم جب فارغ وقت میں بیٹھتے ہیں تو فالتو گپیں ہانٹتے رہتے ہیں، فضول گفتگو بعض تو جب بھی موقع ملے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ٹائم کو اپنی زبان پہ رکھنا چاہیے. دوسرا اسی قسم میں آپ نے فرمایا کہ جنت جو ہے یہ ایک چٹیل میدان ہے. تو یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ، یہ جو پڑھتا ہے جنت آباد ہوتی جاتی ہے، اتنے درخت لگتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان درختوں کا سایہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل بلا تاخیر پروگرام کو شروع کرتے ہیں. آج کا پروگرام اس کی غرض و غایت آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ کشمیر ڈے کے حوالے سے 5 فروری کے حوالے سے، دوسرا بزم کرشی پاکستان کے زیر اہتمام اور پاکستان طبی کانفرنس کے اشتراک سے آپ سلطان طبیہ کالج میں بیٹھے ہیں. سلطان طبیہ کالج کا کام یا ذمہ داریاں اپنی جماعت پاکستان طبی کانفرنس کو اس کے فروغ کے لیے اور بالخصوص اس کے پلیٹ فارم سے اپنی عقیدہ برادری ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کے جو مسائل ہیں اس کے حل کے لیے جدوجہد کرنا، اسی سلسلے کی کڑی آج کا یہ پروگرام جہاں پہ آپ تشریف فرما ہے. تو کچھ لوگ نہیں پہنچ سکے، جیسے کہ بڑی بہادی کا ایک نمائندگی ادھر نہیں ہے، ان کا معاملہ ہو کے وہ نہ آ سکے، وہ بھی ہمارے نائب صدر ہیں بزم کشی کے. اور اسی طرح ہمارے سیکرٹری اطلاعات حکیم اکرام الرحمان ہاشمی صاحب سے البور سے، ان کی والدہ علیل ہیں اور کل سے ان کی طبیعت بہت خراب ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، تندرستی دے. تو بے عینی ہی جب وہ نکلنے لگے تو ان کی طبیعت 90+ کی ایج ہے، تو وہ انہوں نے معذرت دی. تو اسی طرح فدا حسین بھٹی صاحب ہمارے نائب صدر ہیں ضلع آباد سے. تو آپ کو پتہ ہے کہ آگے چند دن میں 2-4 دن تک آپ کے الیکشن جنرل الیکشن میں جا رہے ہیں اور وہ ڈیوٹی بھی کرتے ہیں. تو ڈی سی صاحب کے ساتھ ڈیوٹی آئی جاتی تو وہ ظاہر ہے ان کے سامنے تو پھر آج تک جو معاملات آپ کے سامنے ہی ہیں. تو اس طرح کر کے ہمارے مرضی 3-4 لوگ نہیں آ سکے، تو میں نے کہا کہ میں آپ کو طرح یہ گوشتگار کر دوں. ابھی چند دن پہلے پروفیسر حکیم محمد احمد سلمی صاحب اور ان کی ٹیم جس طرح شبانہ روز، یہ وہ شبانہ نہیں ہے شباجی کی باری ہے، طبیب کی فلاح کے لیے جو کام کر رہے ہیں اور ناقدین اپنا کام کر رہے ہیں، جو لیکچرنگ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا قول پاک ہے کہ جس کا کوئی مخالف نہیں وہ سمجھ لے کہ وہ کچھ نہیں ہے. تو جیسے جیسے اقبال نے کہا کہ بادل سے گھبرا ہے باپ،
یہ تو جلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اگر ہمارے ناظرین نہ ہوتے, اگر ہمارے سے کیڑے نکالنے والے نہ ہوتے, اگر ہماری ٹانگیں کھینچنے والے نہ ہوتے, تو شاید میں بھی آج اس مقام پہ نہ ہوتا. تو لہذا یہ مخالف جو ہوا ہوتی ہے یہ انسان کی کامیابی کا زینہ ہوتی ہے. کامیابی اسی بندے کی ہے جس کی مخالفت ہوگی, اور اسی ہی کی مخالفت ہوگی جسے اللہ نوازتا چلا جاتا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھے, یہ سیدھی سیدھی اللہ سے کیا ہے, نوازتا میرا اللہ ہے, دیتا میرا اللہ ہے, اور آپ کون ہوتے ہیں ٹانگیں کھینچنے والے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نوازتا ہے, آپ ٹانگیں کھینچتے ہیں, آپ اللہ کی نوازشات پہ تنقید کرتے ہیں. تو کون ہوتا ہے جسے اللہ عزت دے, جسے اللہ مقام دے, اور میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس سے مقام چھیننے والے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, ہم طب و طبیب کی بہتری کے لیے آج کے میٹنگ کے حوالے سے ساتھ ساتھ بات کرتی رہے گی. میں سب سے پہلے آپ ایک کتاب پڑھتا ہوں حکیم افضل بٹ صاحب کو وہ اسٹیج کی تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں بھی کوشش کروں گا ایک ساتھ تھوڑا ٹائم کر کے, تاکہ ہم 1 سے 1.5 بجے تک اپنے پروگرام کو وائڈ اپ کر سکیں. تو جناب افضل بٹ صاحب. میں حکیم محمد میں ضلع پاکستان ٹی پی کانفرنس کا صدر ہوں, اور مجمع کرشی پاکستان میں نائب صدر ہوں. یہ آج اسی سلسلے کی مجمع کرشی اور ٹی پی کانفرنس یکجہت کشمیر کے سلسلے میں یہ تقریب میں موضوع دیا گیا ہوں. اور میرے بہت خوشی کا مقام ہے کہ ایسے تقریبات ہوتی رہتی ہیں اور ایک دوسرے سے یہ یوم یکجہت کشمیر کے لیے ہے تاکہ ان کو مضمون ہو کہ ہمارے ساتھ بہت سارے ساتھ دینے والے ہیں. اور اسی سلسلے میں یہ تقریب سلطان طبیہ کالج والوں نے بنائی ہے. میں اس میں کیا کروں, میرا لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے. شکریہ. داخل خطاب کے لیے پروفیسر حکیم مشتاق صاحب پرنسپل سلطان طبیہ کالج گوجرانوالہ سے گزارش ہے کہ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم اپنی جماعت کو اور باقی معاملات کو, اور بالخصوص ہم اطباء کی اصلاح کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہماری رہنمائی فرمائیں. کیونکہ ان لوگوں کی رہنمائی کے بغیر, ان لوگوں کی ہماری تربیت کے بغیر ہم اس پروگرام کو اور باقی معاملات کو, کیونکہ جماعت کو لے کر چل رہا ایک پروگرام خواہ بزم کرشی ہو, اور یہ ساری پاکستان طبی کانفرنس کی ذیلی شاخیں. مقصد سب کا یہ ہے کہ ہم طب و طبیب کی اصلاح کے لیے اگر اللہ ہم سے مقام دے تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے, اپنی زندگی ہم سے نہیں جیتے, ہم سب اپنے لیے جی رہے ہیں. کہتے ہیں کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہو عرش بری پر. جب ہم کسی کی اصلاح کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے. تو لہذا میری آپ لوگ سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ میری رہنمائی کریں, میرے ٹیم کی رہنمائی کریں. زیادہ فتح صاحب تشریف فرما ہے جو 40 سال سے جماعت کے ساتھ وابستہ ہے. میں اکثر یہ کرتا ہوں کہ زیادہ صاحب کا یہ مزاج نہیں ہے سیاست والا, لیکن کہنا لوگوں نے جڑا نا وہ بنا دیتا نازل نہیں. وہ ماشاءاللہ پھر انہوں نے فضل کیتا تے ایسے کوئی پاکستان ہے ماشاءاللہ کی بولتا ہے جائے اس کے باوجود کہ میں ادھر نہ کہ مزاج سیاسی نہیں,
تو لہذا دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی رحمت بھائی جیسا علیہ السلام کا ہے کہ حکیم مشتاق احمد صاحب پرنسپل سلطان پوریا کالج گجرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دوستو، ساتھیوں، طلباء کرام، میرے سب دوستوں کو یہاں دیکھنے کے لیے خوش آمدید. جیسا کہ ڈاکٹر شوکت علی چودھری صاحب نے فرمایا کہ یہ جو جماعت ہے یہ کانفرنس اس نے کیا کیا ہے اور کیا کر رہی ہے، اس کی ماضی میں کیا اس نے کیا ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے. جب بھی کوئی مشکل وقت ہے تو طبی کانفرنس نے طبا کے لیے کیا خدمات انجام. پہلے بھی انگریز کے دور میں بھی جب اس پر کلام ستایا تو حکیم اجمل خان صاحب نے دہلی میں فروغ باغ میں طبا کو جمع کیا اور انگریز کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے آج بھی طبی کانفرنس. اس کے بعد حکیم محمد حسن کرشی صاحب نے اس کی بات کو سنبھالی، جو کہ آج مذہب کرشی کے نام سے بھی مختلف مقامات میں ان کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. ان کی محنت، ان کی کوشش کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی گران فادر خدمات آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کے تمام یہ جیلوں میں انہوں نے اطباء کو بھی پرووائڈ کیا ہے اور میڈیسن بھی پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی عوام کے لیے خدمت ہے. اور ہمارے طبیب جتنے بھی وہاں قیدی ہوتے ہیں، بے سہارا لوگ ہوتے ہیں، ان کی خدمات کے لیے ہمہ وقت حاضر رہتے ہیں، جس کا کریڈٹ اطباء حضرات کو اور کرشی انڈسٹری کو جاتا ہے. کیونکہ طبی کانفرنس جو ایک جماعت ہے وہ اطباء کی فلاح کے لیے، اگر آپ متحد نہیں ہوں گے یا طبی کانفرنس کے قابلین کے ساتھ نہیں چلیں گے تو اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا. ایک مجموعہ ہوگا طبا کا تو ان کو کوئی بھی دشواری ہوگی تو اس کا حل نکال لیں گے، کیونکہ وقتاً فوقتاً پاکستان میں اطباء کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی ہیں، اور طبی کانفرنس ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے آگے بھی ہم آپ کا ساتھ چاہیے، اور طبی کانفرنس انشاءاللہ تعالیٰ ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ رہے گی اور ان مشکلات کا سامنا کرتی رہے گی. دوسرے نمبر پہ آج 5 فروری کشمیر کے حوالے سے بھی اس کا پروگرام کیا گیا. 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، کیونکہ کشمیری مظلوم بھائیوں کے لیے پاکستان کے عوام سراپا احتجاج 75 سال سے پاکستانی عوام سراپا احتجاج ہے. کشمیریوں کے ساتھ ہمدردی ہے، کیونکہ اگر
یہ साम्राज्य हिंदू साम्राज्य को अगर सबक ना सिखाया गया तो ये मुसलमानों पर जुल्म लाते रहे, क्योंकि इसमें मैं ये कहूँगा कि ये हमारे हुक्मरानों की कुछ बुराइयाँ हैं जिसकी वजह से आज जुल्म की चक्की में ये कश्मीरी भाई पेश रहे हैं। अगर हमारे हुक्मरानों की ये बुराइयाँ पहले दिन से ना होती तो आज वो भी पाकिस्तान में हमारे साथ आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसमें आप लोगों को मालूम होगा कि शुरू से क्या हुआ, क्योंकि जो अंग्रेज़ हैं आज भी उसके उसी का कानून चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया नहीं है, नाम उसने होने दिया है, क्योंकि अगर पाकिस्तानी इस्लामी जमहूरिया होता तो यहाँ इस्लाम का आइन ना होता और इस्लामी तर्ज़ अमल से तमाम ज़िंदगी बसर करते, क्योंकि इसके बावजूद हमें अल्लाह पे तवक्कुल रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा तवक्कुल अल्लाह पर नहीं होगा, क्योंकि उसकी मिसालें आपके सामने हैं कि कोई एक बुजुर्ग था, वो किसी पहाड़ के ऊपर जाकर इबादत किया करता, 3 दिन अल्लाह ताला ने उसको छुट्टियाँ भेजी है, वो मायूस होकर नीचे पहाड़ से उतरा, वहाँ किसी ईसाई का घर, उसने जाकर दरवाजे पे दस्तक दिया और कहने लगा कि मुझे मेरा पेट खाली है, मुझे खाना खिलाओ। उस ऐसे वो फिर पहाड़ के ऊपर चला गया। ईसाई का एक कुत्ता था, वो भी उसके पीछे चला गया। वो जब उसके पीछे जा रहा था तो वो जैसे आपको पता है कि भूखा कुत्ता जो पीछे जाता है उसकी क्या हरकत होती है, वो कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है। उसने एक रोटी उसको थोड़ा सा आगे गया, फिर वो पीछे चल पड़ा, ऐसे वो चलता गया, कभी आगे कभी पीछे, 2 बार आता गया। एक रोटी उसने और फेंक दी, फिर ऊपर चला गया, वो कुत्ता फिर पीछे जा रहा है, वो तीसरी रोटी फिर उसने उसको दी। वो कहने लगा कि अब मैंने आपको 3 रोटियाँ मुझे मिली थी खाने के लिए, वो मैंने आपको दे दी है, अब तो कोई शर्म करो। कुत्ते ने दुआ की कि या अल्लाह मुझे ज़ुबान दो, अल्लाह ताला ने उसको ज़ुबान दे दी। वो उस फकीर से कहने लगे, कुत्ते ने कहा कि मैं कितने दिन से भूखा हूँ, लेकिन मैंने अपने मालिक का घर नहीं छोड़ा, तुझे सिर्फ 3 दिन रोटी नहीं मिली तो तू मालिक का घर छोड़कर किसी गैर के दल पर चला गया। शर्म मुझे नहीं, शर्म तुझे आनी चाहिए। इसलिए यहाँ हमें तवक्कुल पर काम करना चाहिए। हर आदमी अगर अपने आप पर तवक्कुल कर ले तो ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बन सकता है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, बातें बहुत ज़्यादा है, लेकिन चले कोई और भी कोई अच्छी सी बातों से नवाजे तो मुझे खुशी हो। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह उस्ताद साहब तवक्कुल के बात कर रहे थे। भाई फरमाते हैं दलीला जो वजूदों होशियार फकीरा हुआ, बन तवक्कुल पंछी उड़े, पल्ले कर जना जीरा हुआ, रोज रोजी खान हमेशा निकर दे नाल जखीरा हो, ते मौला रज़क पहुंचावे पाहु जेड़ा पत्थर विच कीड़ा। ये अब हमारे तवक्कुल पे डिपेंड करता है कि हम अल्लाह पे तवक्कुल कितना करते हैं। और मैं समझा कि हमारे पाकिस्तान से बढ़ के हम लोग तो चलते ही अल्लाह के तवक्कुल पे हैं, चल ही अल्लाह के तवक्कुल पे रहे हैं। हमारे पास चाहे अल्लाह की और है क्या, उसी के तवक्कुल पे चल रहे हैं।
अल्लाह पाक के हुजूर दुआ है कि जो आने वाला काम है, जो आइंदा 5 साल के लिए हम अपने नुमाइंदे चुनने जा रहे हैं, अल्लाह हमें तौफीक भी दे और दुआ अल्लाह पाक के हुजूर ऐसे लोग मिले जो एक वतन अजीज की फलाह और बरकत के लिए काम करने के लिए, ये जो इस्लाम के नाम पे बना था, यहाँ पे इस्लाम की नामूस का भी तहफ़्फ़ुज़ हो और वतन अजीज का भी और इसकी अवाम के भी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर कुछ काम करे तो अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे, अल्लाह ताला आफियत वाले मामलात करे। और असल में तो ये अल्लाह हमें हिदायत कि हम ऐसे लोग ढूंढें कि जो हमारे लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए और इनकी फलाह के लिए काम कर सकें। बिला ताकीद मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ, उनको बुलाने का मकसद ये है कि वो हमें अगर जो गाइड बताएंगे बज़्म करशी के हवाले से और जी वेलकम प्रोफेसर डॉक्टर इस्माइल साहब हफ्जाबाद की नुमाइंदगी जो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वेलकम। तो वो हमें बज़्म करशी के हवाले से भी अच्छा, मैं हमेशा ही नौमौलूद हूँ और नौमौलूद ही रहूँगा, सीखने में अमल में हूँ, सीखने के अमल से ही इंशाअल्लाह गुज़रता रहूँगा, तालिब इल्म हूँ, तालिब इल्म भी रहूँगा और हमेशा अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे तालिब इल्म ही की हालत में अगर उठाएगा तो मेरे लिए ये भी बड़ा एजाज होगा। मर्ज़ी तर्जुमान पाकिस्तान टीवी कॉन्फ्रेंस, इस तरह मर्ज़ी तर्जुमान पाकिस्तान बज़्म करशी, इनकी बड़ी खिदमत है। बिलाशुबा जो लोग तिब की फलाह के लिए, इसकी बहबूद के लिए, और मैं तो हमेशा ये कहा करता हूँ इस महरूम और महरूम तबके के लिए जो भी बंदा काम करता है, और बिलखसूस वेलकम प्रोफेसर हकीम नईम चौधरी साहब तशरीफ लाए हैं, अल्लाह ताला इज्जत दे से वेलकम करें जी जनाब, इधर तशरीफ लें जनाब, आपके लिए आपकी मेहरबानी होगी जी। तो बिला तकीर मैं आपसे सुकून देता हूँ प्रोफेसर सबर मोहम्मदी साहब को वो तशरीफ लाएं और इस प्रोग्राम के हवाले से और बिलखसूस बज़्म करशी के हवाले से अपने इरशादात से नवाजें। जनाब सबर मोहम्मदी साहब भरपूर क्लैप के लिए आ रहे हैं। भारत तेरे हाथों में वो लकीर नहीं है, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। बज़्म करशी पाकिस्तान बस्ती पंजाब के ज़ेरे एहतमाम आज यौम यकजहती कश्मीर की इस तकरीब में तशरीफ लाने वाले तमाम ख़वातीनों हज़रात को दीदी अथा गैरों से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं बज़्म करशी पाकिस्तान शिफाउल हकीम मोहम्मद हसन करशी रहमतुल्लाह और खानदान करशी की जो तबीब और मुल्क आलम इस्लाम के लिए खिदमत है, और उनके अलावा जो हमारे दिगर अतिबा इकराम हैं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान, इस्तेहकाम पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर की तहरीक में भी गिराकदर खिदमत अंजाम दी है, उन बुजुर्गों की तालीमात और खिदमत को नई नस्ल तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम करता है। आज यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि आप शिफाउल मुल्क हकीम मोहम्मद हसन करशी रहमतुल्लाह और खानदान करशी की खिदमत पर जिन्होंने आज़ादी कश्मीर की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अतिबा इकराम का सर
फख्र से बुलंद कर दिया। आज मैं अपने बड़े भाई चौधरी शौकत साहब को कि बज़्म कशी पाकिस्तान वस्ती पंजाब के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम का इनेकाद करके अपने बुजुर्गों के इस मिशन शम्मा की लौ को आगे बढ़ाया है, मैं इनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि आपने अपने बुजुर्गों के मिशन और आपने वस्ती पंजाब की सदारत का ओहदा संभालने के बाद इस तकरीब का इनेकाद किया है। यकीनन ये एक मुस्तहसन कदम है। अल्लाह ताला आपको इस मिशन के साथ देने की तौफीक अता फरमाए। मैं बज़्म कशी पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात की हैसियत से चेयरमैन बज़्म कशी पाकिस्तान सलारिया सदर नेशनल काउंसिल फॉर द हुकूमत पाकिस्तान का भी पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आइए आज के दिन अहद कीजिए कि कश्मीर की आजादी तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान और दुनिया में तीन और तबीब का नाम रोशन करने, फरोग और तरक्की के लिए काम करेंगे। क्या आप इस बात का अहद करते हैं? मेरे साथ दोस्त आप ये अहद करें कि हम पाकिस्तान और दुनिया भर में तीन और तबीब का नाम रोशन करने और फरोग और तरक्की के लिए काम करेंगे। और मैं इस दुआया कलिमात के साथ इजाजत चाहूंगा। कश्मीरी मुसलमानों को हम देकर दुआएं, कश्मीरी मुसलमानों को हम देकर दुआएं उम्मीद आजादी की एक शम्मा जलाए। या रब हो करम ऐसा कि हम सारे मुसलमान आजादी कश्मीर का दिन जल्द मनाए। या रब हो करम ऐसा कि हम सारे मुसलमान आजादी कश्मीर का दिन जल्द मनाए। पाकिस्तान